بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہر خبر پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس دو ہی خبریں ہیں اور ایسی خبریں کہ آپ سنو گے یقین نہیں آئے گا کہ آج پاکستان میں کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بڑی خبر کہ آج حکومت نے غریبوں کو ایک بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ پیٹرول 19.95 روپے مہنگا کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے اس بارے میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اس سے پہلے کچھ عمران خان کے بارے میں بات کریں گے، جس نے پارٹی میں کریک ڈاؤن کر دیا ہے، اپنے لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔ کوئی نہیں، کسی کی نہیں سنی جائے گی، جو میں بولوں گا وہی ہوگا، میرے علاوہ کوئی بولے گا وہ پارٹی میں نہیں رہے گا۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں پیٹرول مہنگا کیوں ہوا ہے۔ پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے کہ پیٹرول مہنگا کیوں ہوا ہے۔ آج آپ لوگوں کو بتاتا چاہوں۔ 7 سے 8 دن پیچھے چلے جائے، پیٹرول مافیا نے احتجاج کیا تھا، پریس کانفرنس کیے تھے، حکومت کو دھمکیاں دی تھی کہ ہم پیٹرول بند کرنے لگے ہیں۔ اگر پیٹرول پاکستان میں بند ہو جاتا ہے، پیٹرول کوئی خریدتا نہیں ہے، اس سے پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن ایک بار پریس کانفرنس ہوئی، ڈیٹ لائن دی گئی کہ فلاں دن فلاں ڈیٹ کو ہم ہڑتال کریں گے، اس کے بعد انہوں نے اپنا ڈیڈ لائن چینج کیا کہ ہم اپنا ہڑتال آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس دوران حکومت کا پیٹرول مافیا کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا صبر کرے، آپ کو ہم ریلیف دیں گے، آپ کو ہم ایسا ریلیف دیں گے کہ جو غریب لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں، مہنگائی میں تباہ و برباد ہو رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کہ یہ 10% پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو ہم ایسا ریلیف دیں گے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی خودکشیاں، ان لوگوں کی غربت، ان لوگوں کی جو مہنگائی ہے وہ 10 سے 20% کر دیں گے۔ غریب مر جائے، باڑ میں جائے، انشاءاللہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے۔ اللہ کی کرنی کیا ہوئی، پیٹرول پمپ پہ گیا، کافی زیادہ رش بنا ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے پاکستانی قوم جب بھی پیٹرول مہنگا ہونے کا افواہ پھیل جاتا ہے، پاکستانی عوام احتجاج نہیں کرتے، اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، لیکن احتجاج کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف اپنی بائکوں کی ٹینکیاں فل کروانے کے لیے پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں۔ تو حکومت تو وار بھی کرے گی، حکومت تو آپ لوگوں کو دسے گی بھی، زمین کے اندر گاڑے گی۔ آپ لوگ احتجاج نہیں کرتے، آپ لوگ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ آج حکومت نے پیٹرول مافیا کو خوش کیا ہے، اور غریب کے آہ سے بھی ان کو ڈر نہ لگا کہ آج پیٹرول مہنگا ہوا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، کیا وجہ ہے۔ کسی نے اس بات کا جواب حکومت سے نہیں مانگا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ملک مہنگائی سے گزر رہا ہے، احتجاج کو چھوڑ کر ٹینکیاں فل کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی میں کریک ڈاؤن کر دیا ہے، کافی ساری اپنے ہی وکٹیں گرا دی ہے، پارٹی سے لوگوں کو اٹھا کے باہر کر دیا ہے۔ وجہ کیا سامنے آئی ہے کہ جنوبی پنجاب سے عثمان بزدار سمیت 22 اراکین کو اٹھا کے پارٹی سے باہر کر دیا ہے، کہ ایسے لوگ تھے ان میں سے جو کہتے تھے کہ عمران خان جیل میں چلا جائے گا، عمران خان مشکلات میں ہے، عمران خان پارٹی نہیں چلا سکتا، ابھی پارٹی ہمارے ہاتھوں میں ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، صدر بن سکتا ہوں، کسی کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہوں، اپنا ضمیر بیچ سکتا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسا نہ ہوا۔ عمران خان آج بھی زمان پارک میں موجود ہے، اور ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا ہے جن لوگوں نے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا۔ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے جو آئین ہے، جو اس پارٹی کے منشور ہے، اس کے خلاف گئے تھے، ان کو آج پارٹی سے نکال کے باہر پھینک دیا ہے، جس میں عثمان بزدار کا نام
बड़े 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 पेज पे आता है। और दूसरा बड़ा नाम खुसरो बख्तावर है, उसको पार्टी से बाहर कर दिया है। बाकी सब नाम तो आप जानते हैं, परवेज खटक, महमूद खान, फवाद चौधरी, आमिर कियानी और बहुत सारे नाम हैं, उनको तो पहले ही बाहर कर दिया था। लेकिन यहां पे इमरान खान ने एक सबसे अहम बात की है। आज इन लोगों को जब रास्ते पे लगाया तो एक बहुत बड़ी बात कह दी कि जो अरकान पार्टी से निकाल दिए गए हैं उनको ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लगाने का परमिशन है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम अपने साथ लगाने की जरूरत है, ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी अहदे के लायक है। इनको कोई नहीं पूछेगा और कोई भी इनसे बात नहीं करेगा। तो ये तो आज की इमरान खान की जो क्रैकडाउन था अपने पार्टी में, उसके बारे में बताया गया। लेकिन आज का दिन इमरान खान के लिए और हुकूमत के लिए बहुत ही जरूरी दिन है, बहुत ही अहम दिन है। हुकूमत चाहती है कि तोशा खाना में इमरान खान नाअहल हो जाए। इमरान खान चाहते हैं कि मैं नाअहल ना हो जाऊं, जैसा मैंने हुकूमत का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, जरदारी का जीना हराम किया है, बाहर रहूं और इनका जीना ही हराम करूं। आज का दिन दोनों पार्टियों के लिए, हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत अहम दिन है। 3 रुकनी बेंच आज तोशाखाना केस पे समाअत करेगी, जो कि 2 रुकनी बेंच जो थी, 2 जजेस जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में बात की थी, आज इमरान खान की हदायत पर ही तीसरा जज उसमें शामिल हुआ है। 3 रुकनी बेंच है। आज का दिन इमरान खान के लिए, हुकूमत के लिए बहुत अहम तरीन दिन है। देखते हैं आज क्या होता है। इजाजत चाहूंगा आप दोस्तों से, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।